الرحمن الرحیم 10ویں پارے کا آغاز سورۃ انفال سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ اس مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کر سکتے تھے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے مارکے کا ذکر کیا ہے کہ شیطان اس مارکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان فرشتوں کی جماعت کو دیکھ کر میدان بدر سے فرار ہو گیا۔ کفار مکہ نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس صورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی متواتر بدعہدیوں اور خیانت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر حساب برابر کر دیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پارے میں اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور گھوڑوں، فوجی ساز و سامان کو تیار رکھیے۔ اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ پوشیدہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے، اور اللہ کے راستے میں مسلمان جو خرچ کریں گے ان کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں۔ ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا۔ گزرتے دور میں مسلمانوں کی طاقت میں کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر باری رہے گا۔ اس بارے میں آگے سورۃ توبہ آتی ہے۔ سورۃ انفال کے بعد سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں۔ اس کی 2 وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ نے اس سورت کو غضب میں نازل کیا، اور دوسری یہ کہ یہ سورت گزشتہ سورت انفال کا ہی حصہ ہے۔ سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے تھے کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں اور حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حنین کے مارکے کا بھی ذکر کیا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ وہ قلت وسائل اور افرادی قوت میں کمی کی باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم اور اللہ کی غیبی نصرت و حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن حنین کا مارکہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو ہوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوگی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فروانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہیں، اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو دغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے تھے، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس پر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے، قیدیوں کا حق ہے، توان کے تلے دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا اس دن جب ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر کیا جس نے ایک عذر پیش کر کے جہاد میں شرکت سے معذرت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس پر اللہ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، ان کے لیے آپ کا استغفار کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان کی دلوں میں نفاق ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 10ویں پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما